بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين. آج بندے حقیر نے جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ حالات اور وقت کے تقاضے کو دیکھ کر انتخاب کیا ہے. موضوع ظلم اور مظلوم ہے. آپ اس کو حق و باطل کی ابدی جنگ کے عنوان دے سکتے ہیں. یہ موضوع کوئی عام موضوع نہیں ہے. یہ موضوع تاریخ بشریت، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا معرکہ ہے. یہ موضوع دو راستوں کا ٹکراؤ ہے. ایک طرف ظلم ہے تو ایک طرف مظلوم ہے. ایک طرف حق ہے تو ایک طرف باطل ہے. ایک طرف سچ ہے تو ایک طرف جھوٹ ہے. ایک طرف ہار ہے تو ایک طرف جیت ہے. ایک طرف حسینیت ہے تو ایک طرف یزیدیت ہے. اس لیے ذات پروردگار نے فرمایا، یہ اعلان کیا خلقت کائنات سے لے کر تا قیام قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عمن يعمل الظالمین. یعنی ذات پروردگار ظالمین کے اعمال سے غافل نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اور مجھے ظلم اور مظلوم کا فرق پتہ ہونا چاہیے. ظلم کیا ہے؟ ظلم کسی کو ڈرانا دھمکانا یا کسی کو خوف دلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ظلم حق کو چھپانا، سچ کو دبانا اور مظلوم کی آواز کو خاموش کرنے کا نام ظلم ہے. آج وقت یزید اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ شیعیان علی بن ابی طالب کے رہبر کو اور کمانڈروں کو شہید کر کے مظلوم کی آواز کو خاموش کرنا چاہتا ہے. جب مروان نے ولید کو یہ مشورہ دیا کہ اے ولید تم حسین کو جانے مت دینا، تو حسین ابن علی نے مروان سے یہ مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اب الموت تحدثني يا ابن الطلقاء اما تعلمون ان القتل لنا عادة وكرامتنا من الله شهادة. آج بھی ہم وقت کے مروان، ٹرمپ اور وقت کے ولید نتنیاہو کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے رہبر کو شہید کر کے، تم ہمارے کمانڈروں کو شہید کر کے ہم کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تمہاری بھول ہے. کیونکہ یہ درس ہمیں کربلا سے ملتے ہیں. اور مظلوم کون ہے؟ مظلوم وہ ہے جس کے پاس طاقت نہ ہو لیکن سچ کی طاقت ہو. مظلوم وہ ہے جو حق اور باطل کی پہچان کر سکے، جو اپنا سر کاٹ سکے، جو اپنا جان دے سکے لیکن ایمان کا سودا نہ کرے، اسے مظلوم کہتا ہے. اور دوسری بات، مظلوم کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے ڈرو، مظلوم کی بددعا سے ڈرو. مظلوم کی بددعا مظلوم اور خداوند متعال کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مظلوم
مظلوم اور خدا کے درمیان کوئی موانع نہیں ہے، مظلوم اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، مظلوم اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددعا کی اتنی طاقت ہے، اگر آپ اور میں سمجھنا چاہے تو مظلوم کی بددعا سجیل سے بھی خطرناک ہوتے ہیں، مظلوم کی بددعا فتح سے بھی خطرناک ہوتے ہیں، مظلوم کی بددعا F-16 سے بھی خطرناک ہوتے ہیں، مظلوم کی بددعا ایٹم بم سے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے ڈرو، کیونکہ خدا اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ آج ٹرمپ پہ کسی نے حملہ نہیں کیا ہے، ٹرمپ کو کسی نے زہر نہیں دیا ہے، ٹرمپ کو کسی نے کچھ کہا بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ آج اپنے آپے میں نہیں ہے، تو کیا ہے؟ یہی مظلوم کی بددعا ہے۔ مظلوم کی بددعا کی وجہ سے آج دشمن پر حملہ کیے بغیر بھی وہ اپنے آپے میں نہیں ہے، جو بول رہے ہیں اس کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ کیا بول رہے ہیں، تو یہ مظلوم کی بددعا کی بدولت ہے۔